السلام علیکم۔ آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ لائی ہوں وہ تھی ایک یمی ریسپی ہے جس کا نام ہے میتھی کی روٹی۔ آپ سبھی بناتے ہوں گے پر ہم کس اسٹائل میں بناتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو ایک میتھی ہے وہ ہم نے لے لی ہے، اس کو اچھے طریقے سے کاٹ کے واش کر لیا ہے، وہ ہم نے ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ٹماٹر لیے ہیں، 2 ٹماٹر ان کو کٹ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا ہے جی پیاز ہم نے لیے تھے، ان کو چھوٹا چھوٹا باریک کر کے ہم نے کاٹ لیا تھا، وہ ایڈ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اپنے اسپائسز میں بھی کچھ خاص ہم ایڈ نہیں کر رہے، نارمل سب گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ بہت لذیذ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے کٹی ہوئی گرین چلیز، اور پھر اس کے بعد ہم نے درزی مرچ ڈالی ہے، اور پھر نمک جتنا آپ ٹیسٹ پسند کرتے ہیں، تیز کرتے ہیں کم کرتے ہیں اس لحاظ سے ہم نے جی یہ اسپائسز ایڈ کر دیے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں گندم کا آٹا ایڈ کر لیں گے۔ اس گندم کے آٹے میں آپ اگر میدا بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر لیں۔ جو ہم نے ایڈ کیا ہے جی، اس میں ہم نے گندم کا آٹا لیا تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم نے میدا ایڈ کیا تھا، اور دونوں کو مکس کر لیا تھا۔ اب ہم اس آٹے کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد مکس کریں گے، اور ایک اچھے طریقے سے جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو گوندھ لیں گے۔ یہ دیکھیں گے، اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے اس کو گوندھنا ہے۔ پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، مکس۔ جیسے ہی یہ مکس ہو چکا ہے، اب ہم نے اس میں پانی ڈالتے جانا ہے، اور جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طرح ہم اس کو گوندھ لیں گے اور اپنی ڈو بنا لیں گے۔ اچھا جی، ایک پہلی بات، جب آپ اس کو گوندھ لیں گے تو اس دوران بھی ہم نے ایک بار چیک کیا تھا، ہمیں فیل ہوا کہ نہیں اس میں تھوڑے اسپائسز کم ہیں، تو ہم نے نمک اور لال مرچ تھوڑی سی پھر ایڈ کی تھی۔ اور پھر جب آپ اس کو گوندھ لیں گے تو تقریباً آپ اس میں 1 گھنٹے کا ضرور ریسٹ دیں گے۔ یہ دیکھیں جس کو چیک کیا تھا تو اس میں لگا ہے کہ کم ہے، تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک اور لال مرچ اور ایڈ کر لیا، کیونکہ یہ روٹی ہو اور پھیکی ہو اس کا بھی کوئی مزہ نہیں آتا، اس لیے یہ زیادہ چٹپٹی سی روٹی زیادہ لذیذ لگتی ہے۔ اب ہم نے اس کو گوندا ہے، اور اس کو اب ہم تقریباً 2 گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا۔ اس کے بعد روٹی بہت اچھی بنتی ہے، ٹوٹتی بھی اتنی خاص نہیں ہے۔ یہ ٹوٹنے کی وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر کی چنکس ہیں، پیاز کے ہوتے ہیں، وہ ریزن بھی ہوتا ہے، پر ایک ریسٹ دے کے اگر آپ اس کو بنائیں گے تو وہ اتنی نہیں ٹوٹے گی جتنی آپ فوراً بنائیں گے تو ٹوٹ سکتی ہے۔ اب ہم نے اس آٹے کو اچھے طریقے سے گوندھ لیا ہے، پانی دیتے گئے، لگاتے گئے، اور اس کو اچھے طریقے سے ہماری ڈو ہو گئی ہے جی تیار۔ اب ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے گوندھ لیں گے اور اس کو ریسٹ دیں گے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم روٹی کس طرح بناتے ہیں۔ یہ روٹی آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کس طرح بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں جس کو ریسٹ دینے کے بعد اب ٹائم آ گیا ہے، ہم اس کے بنائیں گے پیڑے۔ آئل لیا، آئل کے بعد ہم نے اتنا بڑا پیڑا بنایا ہے، اور اس کو آٹے میں ہم نے خشک میں رکھ دیا ہے۔ 2 روٹیاں ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ ہمارے بن چکے ہیں جی پیڑے۔ آپ اپنی ریسیپی ضرور شیئر کیجیے گا اور یہ بنائیں، اور پھر آپ کو وہ کیسی لگی تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب یہ ہمارے بن چکے ہیں، اب ہم ان کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھتے جائیں گے اور بیلتے جائیں گے اور اپنی روٹی تیار کر لیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ یعنی اب ہم نے تھوڑا سا اس کو بیلا تھا، پھر اس کے بعد اب ہم اس کو توے پہ پھیلا دیں گے۔ مزید اس کو گول کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو جی کر دیا ہے سیٹ۔ اب جیسے ہی اس کو ایک سائڈ پہ جی تھوڑی سی ہیٹ لگ جائے گی، اس کے فوراً بعد ہی ہم نے اس کے اوپر آئل ڈال دیا ہے۔ اس کی سائڈز پہ آئل ڈال دیں گے تاکہ ہمیں روٹی اتارنے میں آسانی ہو اور روٹی ادھر ادھر چپکے نہیں۔ یہ ایک سائڈ پہ ہماری یہ پک چکی ہے، اب ہم دوسری سائڈ سے آئل لگا کے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے، اور اس کو الٹی پلٹی کرتے رہیں گے، چیک کرتے رہیں گے۔ یعنی جی ساتھ ہی جو تھی ہماری یہاں پہ آ گئی ہے دوسری روٹی، اور دوسری روٹی کو بھی سیم اسی طرح ہم نے جی بنا لیا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے چیک کیا ہے، اور اب
پھر سائڈ چیک کریں گے تو وہ بن چکی ہے، اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اپنی سرونگ ٹرے میں۔ یہ بن چکی ہے، اب یہ دوسری بن گئی ہے۔ یہ بہت ہی یمی ریسیپی ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، اور مزید کچھ ویریشن آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ دیسی گھی رکھ کے کھائیں، کوئی بھی چٹنی بنائیں، گرین چٹنی بنائیں، املی کی چٹنی بنائیں، اس کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، خود کھائیں تو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ ہم نے اس کو جی سرو کیا ہے املی کی چٹنی کے ساتھ، جس کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے، وہ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی۔ میں اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ میں پھر واپس آؤں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، ایک نئے انداز میں۔ تب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گی اجازت۔ آپ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔